الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے اصحاب فیل کا واقعہ۔ عزیز بچوں، سردار عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے۔ یہ اپنے وقت کی بڑی عظیم شخصیت تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا۔ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسی سال کی بات ہے کہ یمن کے عیسائی گورنر ابرہہ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا پروگرام بنایا۔ چونکہ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، اس لیے اس لشکر کا نام اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والے پڑ گیا۔ اور جس سال اس لشکر نے حملہ کیا، اس کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے حملے کا سال کہا جانے لگا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنوایا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر اس چرچ کی طرف آئیں گے، مگر لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ادھر ایک قریشی نے چرچ میں گندگی ڈال دی۔ ابرہہ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ بڑا سخت ناراض ہوا۔ اس نے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کی قسم کھا لی۔ وہ 60,000 فوج اور 9 ہاتھیوں کے ساتھ یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور طائف کے راستے سے گزرتا ہوا مینا کے قریب وادی محصر میں پہنچ گیا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ اس کے فوجی مکہ والوں کے اونٹ زبردستی قابو کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم سردار عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب ابرہہ مینا میں پہنچا تو اس کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ مکہ کا کوئی سردار آ کر اس کے ساتھ بات چیت کرے اور اس سے درخواست کرے کہ بیت اللہ کو نہ ڈھایا جائے۔ ادھر مکہ والوں نے سردار عبد المطلب کے کہنے پر لشکر کا مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کو خالی کر دیا اور خود پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے جب مکہ کے کسی سردار کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مینا کے قریب ابرہہ سے ملاقات کی۔ سردار عبد المطلب بڑے خوبصورت اور لمبے قد کے تھے۔ ابرہہ نے ان کو دیکھا تو ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا، بڑی عزت سے بٹھایا۔ دونوں رہنماؤں میں گفتگو شروع ہوئی تو سردار عبد المطلب نے کہا، تمہارے فوجیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ کہنے لگا، عبد المطلب، میں تو آپ کو بڑا عقل مند انسان سمجھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے درخواست کریں گے کہ اس کو نہ ڈھایا جائے، مگر آپ صرف اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ سردار عبد المطلب نے ابرہہ کو جو جواب دیا وہ سننے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے ان کی بات کی ہے اور تجھ سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ رہا بیت اللہ شریف تو اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے بڑے غرور سے کہا، وہ بھی کعبہ کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو اور اسے جو کرنا ہے وہ بھی کر لے۔ پھر ابرہہ نے حکم دیا کہ سردار عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ سردار عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس مکہ آئے اور سیدھے بیت اللہ شریف میں گئے۔ دروازے کے کنڈے کو پکڑا
چند اشعار پڑھے جن میں انہوں نے کہا، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس دعا کے بعد سردار عبد المطلب نے قریش کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے ارد گرد پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چلے جائیں۔ ابرہہ کے لشکر کی پیش قدمی۔ ادھر ابرہہ اپنے لشکر کو ہاتھیوں سمیت بیت اللہ شریف کا رخ کرتا ہے۔ وہ عرفات سے نکلتا ہے اور منا کے قریب وادی محصر میں پہنچتا ہے۔ اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، زمین پر بیٹھ گیا اور بیت اللہ کی طرف چلنے سے انکار کر دیا۔ لشکر والے اس کا رخ جب یمن کی طرف کرتے تو بھاگنے لگتا، مگر جب بیت اللہ کی طرف چلانے کی کوشش کرتے تو وہ حکم ماننے سے انکار کر دیتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ اس لشکر پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیتا ہے۔ وہ پرندے جو اس لشکر پر کنکریاں برسانے کے لیے بھیجے گئے، انہیں قرآن کریم نے طیراً ابابیل کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ سمندر کی طرف سے آنے والے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری چونچ میں اور ایک اس کے پنجوں میں تھی۔ یہ پرندے لشکر کے اوپر سے گزرتے اور کنکریاں گراتے چلے گئے۔ چنے کے دانوں کے برابر یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب فوجی کو لگتی تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح ابرہہ اپنے لشکر سمیت تباہ و برباد جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کس خوبصورت اور عمدہ طریقے سے فرمائی۔ اس واقعے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ عربوں نے جب کسی واقعے کے بارے میں ذکر کرنا ہوتا تو وہ کہتے کہ ہاتھیوں والی جنگ کے اتنے سال پہلے یا بعد میں یہ واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت اس واقعے کے تذکرے کے لیے نازل فرما دی۔ 30ویں پارے کی اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔